ایران کے 5 صوبے اہل سنت کے ہیں، وہ کون کون سے صوبے ہیں، اس میں کتنا آبادی ہے، آئیں پوری ویڈیو سنتے ہیں۔ ایران کی کل آبادی 9 کروڑ کے قریب ہے۔ اس کا کل رقبہ 16,48,195 مربع کلومیٹر ہے۔ ایران رقبے اور آبادی دونوں کے لحاظ سے عالمی سطح پر 17ویں نمبر پر ہے۔ یہ پاکستان بننے کے بعد پاکستان کو آزاد ملک کی حیثیت سے تسلیم کرنے والا سب سے پہلا ملک ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے 30 انتظامی صوبے ہیں۔ یہاں کی 90% سے زیادہ آبادی شیعہ مسلمانوں پر مشتمل ہے۔ اس کے باوجود ایران میں کچھ صوبے ایسے بھی ہیں جہاں اہل سنت کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ یہاں تک کہ کچھ صوبے ایسے بھی ہیں جہاں اہل سنت اکثریت میں ہیں، بلکہ کچھ صوبے ایسے بھی ہیں جہاں 80% سے زیادہ آبادی اہل سنت پر مشتمل ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ایران کے ان 5 صوبوں کے بارے میں جہاں اہل سنت کی تعداد زیادہ یا اکثریت ہے۔ ہم یہ بھی بتائیں گے کہ اس خاص صوبے میں اہل سنت کی مسجدیں، مدرسے اور ان میں پڑھنے والے طلباء کی تعداد کیا ہے۔ صوبہ گولستان ایران کے شمالی صوبوں میں سے ایک ہے۔ یہاں کی 33% آبادی ترکمان نسل سے تعلق رکھتی ہے۔ صوبہ گولستان میں اہل سنت کے 120 سے زیادہ مدرسے ہیں اور اس صوبے میں اس وقت ان مدارس میں 4000 سے بھی زیادہ طلاب زیر تعلیم ہیں۔ صوبہ گولستان میں اہل سنت کی 1500 مسجدیں ہیں۔ ان میں نماز جماعت کے علاوہ روزانہ مذہبی تقریبات بھی منعقد کی جاتی ہیں۔ 2013 کی مردم شماری کے مطابق اس صوبے کی آبادی 18 لاکھ افراد پر مشتمل ہے۔ اس صوبے کی 37% آبادی سنی مسلمانوں پر مشتمل ہے۔ مغربی آذربائیجان بھی ایران کے صوبوں میں سے ایک ہے جو ایران کے شمال مغرب میں واقع ہے۔ مغربی آذربائیجان ترکی کی سرحد سے متصل ایران کا واحد صوبہ ہے۔ 2015 کی مردم شماری کے مطابق اس صوبے کی کل آبادی 32 لاکھ افراد پر مشتمل تھی۔ آبادی کے لحاظ سے یہ ملک کا 8واں سب سے زیادہ آبادی والا صوبہ ہے۔ مغربی آذربائیجان میں اہل سنت کی 11 دینی مدارس ہیں۔ اس کے علاوہ اس صوبے کے ارمیہ، بوکان، مہاباد، نقطہ، پیران شہر اور اشنویا میں بھی اہل سنت کی دینی مدارس قائم ہیں۔ اس صوبے میں اہل سنت کی 1500 سے زیادہ مسجدیں آباد ہیں۔ یہاں کی 40% آبادی اہل سنت شافعی مکتب سے تعلق رکھتی ہے۔ صوبہ ہرمزگان ایران کے صوبوں میں سے ایک ہے۔ یہ صوبہ سمندری ساحل کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ ایران کی مشہور بندرگاہ بندر عباس یہیں پر واقع ہے۔ صوبے کا کل رقبہ 70,697 مربع کلومیٹر ہے۔ اس کی آبادی 17 لاکھ ہے۔ اس صوبے میں اہل سنت کے دینی مدارس کی تعداد 40 سے زیادہ ہے۔ یہاں پر اہل سنت کی آبادی 40% سے بھی زیادہ ہے۔ صوبہ کردستان ایران کے اہم صوبوں میں سے ایک ہے۔ اس صوبے کا کل رقبہ 29,619 مربع کلومیٹر ہے۔ صوبہ کردستان کی آبادی 16 لاکھ افراد پر مشتمل ہے۔ صوبہ کردستان کی تقریباً 80% سے زیادہ آبادی اہل سنت کے شافعی مکتب سے تعلق رکھتی ہے۔ اس صوبے کے مختلف شہروں میں 2000 سے زائد فعال مسجدیں ہیں جن میں اہل سنت آزادی کے ساتھ اپنے دینی فرائض ہر انجام دیتے ہیں۔ لیکن کردستان کی خاص بات یہ ہے کہ یہاں شیعہ آبادی صرف 15% ہے۔ یہاں شیعہ کی کوئی جامع مسجد نہیں ہے۔ سیستان یا بلوچستان ایران کا ایک اہم صوبہ ہے جس کا دارالحکومت زاہدان ہے۔ اس کا کل رقبہ 1,80,726 مربع کلومیٹر ہے جبکہ صوبے کی آبادی 28 لاکھ کے قریب ہے۔ صوبہ سیستان اور بلوچستان کے لوگ سیستانی اور بلوچی نسل کے گروہوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ سیستانی لہجے میں فارسی بولتے ہیں اور عام طور پر شیعہ فرقے کے پیروکار ہوتے ہیں۔ بلوچی زبان بولتے ہیں اور حنفی مکتب کی پیروی کرتے ہیں۔ بلوچوں کی ایک اقلیت شیعہ جبکہ سیستانی نسل کے لوگوں کی ایک اقلیت سنی بھی ہے۔ اس صوبے میں اہل سنت کے دینی طلاب کی تعداد 7000 سے زیادہ ہے۔ اس وقت صوبہ سیستان اور بلوچستان کے دینی مدارس میں اہل سنت کو اعلیٰ ترین تعلیم دی جاتی ہے۔ اس صوبے میں اہل سنت کی مسجدوں کی تعداد 3700 سے زیادہ ہے۔ اس صوبے کی 80% کے قریب آبادی اہل سنت کی حنفی مکتب کی پیروکار ہے۔ تو یہ تھی دوستو آج کی آپ نے سنا ہے ویڈیو میں کہ ایک صوبہ ہے وہاں اہل تشیعوں کی مسجد بھی نہیں ہے، حالانکہ صوبہ یعنی کہ ملک اہل تشیعوں کا شمار ہے۔ پوری دنیا یہی کہتی ہے کہ وہاں شیعہ رہتے ہیں۔ وہاں ان کا قانون یہی ہے کہ جس محلے میں یا جس شہر میں جس کی اکثریت ہے اسی کی ہی مسجد ہوگی۔ ایران نے انقلاب کے بعد یہ قانون بنایا تھا اور میں پہلے بھی ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ میں 3 مہینے وہاں رہا، وہاں مجھے شیعہ سنی والی بات کہیں الحمدللہ نظر نہیں آئی۔ میں تو ہر وقت ہی دعا مانگتا ہوں رب کریم سے کہ
पूरे ईरान पे रहम फरमाए। वहां सिर्फ शिया तो नहीं रहते, मेरे सुन्नी भाई रहते हैं, मेरी जान रहते हैं। यही यानी कि मैं ये कहने का हक रखता हूं कि जिसको हम बोलते हैं शिया सुन्नी भाई भाई, शिया सुन्नी हमारी जान है, वो ईरान वाले हैं, वही लोग हैं कि कभी भी किसी के फिरके पे, किसी के मसलक पे अटैक नहीं करेंगे। इसी तरह जैसे आपने वीडियो में सुना है कि उस सूबे में अहले तशीयों की मस्जिद नहीं है, इसी तरह तेहरान में अहले सुन्नत की मस्जिद नहीं है। यकीनन नहीं है। और क्यों नहीं है? क्योंकि वहां 95 जो है वो तो है शिया आबादी, क्योंकि ईरान का कानून इसी तरह का है कि किसी ने, मैं बार बार बातें रिपीट कर जाता हूं कि किसी गली में, वो कूचा बोलते हैं, उसमें अहले सुन्नत ज्यादा बैठे हैं, उन्होंने किसी सहाबा कराम के नाम पे रख दिया, तो वहां कोई किसी की जुरत नहीं कि उनकी वो तख्ती या उनका वो जो बोर्ड लगा हुआ है उस पर बहस करे या उसको हटाए। क्योंकि ईरान में कानून यही है कि आप जिस मसलक से भी आए, आप उसी मसलक पे कायम रहें, दूसरे को आप बुरा भला नहीं कह सकते, आप एक दूसरे के मुक़्तसाद की तौहीन नहीं कर सकते, क्योंकि वहां शिया सुन्नी भाई भाई हकीकी वही हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त पूरी दुनिया में, पूरी कायनात में अगर वो साबित हो गया है कि आलम इस्लाम में कोई इस्लामी मुल्क है तो वो ईरान है। उसमें फकत शिया नहीं है, वो सुन्नियों भी है, सुन्नी भी लेके सलाम है, शिया भी लेके सलाम है। जितना भी गद्दार पैदा होते हैं, जितना भी इनकलाब से पहले वाले, वही अय्याश उरियानत वाले सर उठाते हैं, उनको शिया सुन्नी मिल के उनके सरकूबी कर देते हैं, क्योंकि वो अपने सारे खामनाई साहब के वो मुकल्लिद तो नहीं है, सारे अहले तशीयो तो नहीं है। आप इस वीडियो में भी देख सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पहले भी कहा है कि ईरानी जो सबसे पहला मुझे मिला था वो अहले सुन्नत देवबंद मिला था, वो रेवेंड आ रहा था। यानी कि आप ये जितना भी बलोची पट्टी है, ये जहदान, मीर जावा या जितना भी बाकी है, मैं टोटल तो नहीं जानता उनके नाम, ये जितना भी बेल्ट है सारे के सारे बलोच लोग हैं। और इनकी लिबास भी हमारी तरह है, औरतें जो हमारी बहन बेटियां बलोची लिबास पहनते हैं उसी तरह का है, और मर्द जो है वो शलवार कमीज हमारी तरह पहनते हैं। और आगे जो फारिस है वहाँ पैंट शर्ट है, आपने वीडियो में देखा है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक खुदा हाफिज। दुआओं में याद रखें ईरान को अल्लाह पाक इसी तरह फतह नसीब फरमाए। या अलैहि सलामत।